السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ افضال العفاسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ افضال العفاسی تلاوت۔ قرآن پاک تجوید کے سبق نمبر 27 کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے حرف حمزہ اور ہا کا مخرج آپ کو بتایا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی حرف یا کا مخرج سمجھیں گے، حرف یا کہاں سے اور کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے سبق نمبر 27 کے اندر یہ یاد کرنا ہے کہ کون سا حرف ہے؟ یا۔ کون سا؟ یا۔ اب یا کا مخرج کیا ہے؟ یا زبان کا درمیان والا حصہ، زبان کا درمیان والا حصہ اوپر کے تالوں کے سیم اسی کے برابر، ٹھیک ہے، اسی کے مطابق اوپر کے تالوں کے ساتھ زبان کو اٹھانا ہوتا ہے اور حرف یا ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی جیم، شین اور یا، یہ ان کا مخرج سیم ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ جیم میں بھی زبان کا درمیان والا حصہ اوپر کے تالوں کے ساتھ لگتا ہے، شین میں بھی اور یا میں بھی، لیکن فرق کیا ہے؟ جیم میں جو زبان کا درمیان والا حصہ ہے وہ پورا اوپر کے تالوں کے ساتھ چپک جاتا ہے، یعنی ٹچ کرتا ہے، صاف چپک جاتا ہے۔ اور جب ہم شین ادا کرتے ہیں تو شین جو زبان کا درمیان والا حصہ اوپر کے تالوں سے ٹچ نہیں کرنا ہوتا ہے، بلکہ تھوڑی سی سپیس، جگہ چھوڑنی ہوتی ہے تھوڑی سی۔ آپ جب پریکٹس کرتے ہیں شین کی تو آپ کو خود محسوس ہو جاتا ہے۔ جیم میں تو بالکل صاف درمیان والا جو حصہ ہوتا ہے وہ چپک جاتا ہے۔ اسی طرح شین میں تھوڑی سی سپیس دینی ہوتی ہے۔ اور حرف یا جو ہے وہ شین سے، جس طرح شین میں تھوڑی سی سپیس دینی ہوتی ہے، اسی طرح حرف یا جب ہم پڑھتے ہیں زبان کا درمیان والا حصہ اوپر کے تالوں کی طرف اٹھتا ہے، یعنی زبان جب اٹھتی ہے تو حرف یا ادا ہوتا ہے۔ حرف یا میں بھی ہم نے زبان کا درمیان والا حصہ اوپر کے تالوں کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا، یہ خیال کرنا ہے آپ نے کہ صرف زبان اٹھتی ہے لیکن لگتی نہیں ہے۔ کس طرح؟ یا، جیسے آواز آتی ہے اور نکل گئی، یا آواز آئی اور نکل گئی، یا۔ تو جیم میں صاف اوپر زبان کا درمیان والا حصہ اوپر کے تالوں کے ساتھ چپک جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹچ کرتا ہے، جیم۔ اسی طرح شین میں اس سے سپیس یعنی جگہ چھوڑنی ہوتی ہے، شین۔ جب آپ شین پڑھتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑی سی سپیس ہوتی ہے۔ اب یا پڑھیں گے تو یا میں بھی آپ نے خیال کرنا ہے زبان ٹچ نہیں کرنی، اٹھتی ضرور ہے، یعنی زبان حرکت کرتی ہے کہ اوپر کے تالوں کے ساتھ ٹچ ہو جائے، لیکن آپ نے اس کو تالوں کے ساتھ نہیں لگانا۔ زبان کا درمیان والا حصہ صرف اوپر کی جانب زبان کو اٹھانا ہے اور حرف یا ادا ہو جائے گا۔ اس طرح یا۔ تو اب ہم اس کو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یا زبر یا زیر یا پیش یا یو۔ ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ زبان کا درمیان والا حصہ اوپر کے تالوں کی جانب اڑتا ہے، یعنی زبان جب اڑتی ہے تو حرف یا ادا ہو جاتا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم نے حروف تہجی یعنی 29 حروف، 29 حروف تہجی کا مخرج سیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم نے نئے لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔